رات کے سناٹے میں جب گاؤں کے ارد گرد کی خاموشی میں صرف ہوا کی سرسراہٹ سنائی دیتی تھی، ایک پرانا درخت تھا جو گاؤں کے کنارے قبرستان کے قریب واقع تھا۔ اس درخت کے نیچے صدیوں پرانا ایک کنواں تھا جس کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ وہاں سے کبھی انسان کی نہیں بلکہ کسی اور دنیا کی آوازیں آتی ہیں۔ گاؤں کے لوگ اس کنویں سے دور رہتے، خاص طور پر مغرب کے بعد۔ بچوں کو ڈرایا جاتا، جو رات میں اس کنویں کے پاس گیا وہ کبھی واپس نہیں آیا۔ یہ گاؤں چاک سر کے نام سے جانا جاتا تھا، ایک قدیم ویران جگہ جہاں سورج بھی جیسے شام کے وقت پہنچنے سے ڈرتا تھا۔ اس گاؤں کے کنارے پر ایک جوان لڑکا احمد اپنے والدین کے ساتھ رہتا تھا۔ احمد کا دل بہادر مگر تجسس سے بھرا ہوا تھا۔ وہ ہمیشہ ان باتوں پر ہنستا جنہیں لوگ جنات اور عذاب کی کہانیاں کہتے تھے۔ ایک دن گاؤں کے بزرگوں نے بتایا کہ کنویں کے پاس سے پھر کسی کے رونے کی آواز آئی ہے، مگر اس بار آواز کسی عورت کی تھی جو بار بار کہہ رہی تھی، مجھے باہر نکالو۔ احمد نے ہنستے ہوئے کہا، شاید کوئی پاگل عورت ہوگی یا کسی نے مذاق کیا ہوگا۔ مگر اس کے دوست راشد نے لرزتی آواز میں کہا، احمد تم نہیں جانتے، میرے دادا نے بھی یہی آواز سنی تھی اور اگلے دن ان کی لاش کنویں کے پاس ملی تھی۔ احمد نے اس کی بات کا مذاق اڑایا اور کہا، کل میں خود جا کر دیکھوں گا، اگر وہاں کچھ ہوا تو مان لوں گا تمہاری بات۔ اگلی رات احمد اپنی ٹارچ لے کر نکلا۔ چاند مدھم سا چمک رہا تھا، ہوا میں عجیب سی بو پھیلی ہوئی تھی جیسے کسی پرانی چیز کی سرانڈ ہو۔ جیسے ہی وہ کنویں کے قریب پہنچا، ہوا یکدم رک گئی۔ وہ لمحہ ایسا تھا جیسے پوری دنیا نے سانس روک لی ہو۔ کنویں کے گرد گھومتے ہوئے اس نے محسوس کیا کہ مٹی گیلی تھی، جیسے ابھی کچھ گرا ہو۔ وہ نیچے جھک کر دیکھنے لگا کہ اچانک پیچھے سے کسی نے اس کا نام پکارا، احمد۔ وہ مڑ کر دیکھتا ہے تو کوئی نہیں۔ پھر آواز دوبارہ آئی، اب ذرا قریب سے، احمد میری مدد کرو۔ احمد کے ہاتھ کانپنے لگے۔ اس نے ٹارچ کنویں کے اندر ماری، اندھیرا، مگر اس اندھیرے کے بیچ جیسے کسی کی آنکھیں چمکیں۔ وہ آنکھیں انسانی نہیں تھیں۔ احمد پیچھے ہٹا مگر اس کے قدم جیسے زمین میں دھنس گئے ہوں۔ اس نے بھاگنے کی کوشش کی مگر ایک ٹھنڈی ہوا کے جھونکے نے اس کے چہرے کو چھوا اور ایک لمبی انگلی اس کے کندھے پر محسوس ہوئی۔ کہاں جا رہے ہو؟ احمد کے گلے سے آواز نہیں نکلی۔ وہ چیخنا چاہتا تھا مگر زبان جیسے کسی نے پکڑ لی ہو۔ اگلے دن صبح احمد اپنے بستر پر تھا۔ اس کے والدین حیران تھے کہ وہ رات کو کہاں گیا تھا۔ احمد کو کچھ یاد نہیں تھا مگر اس کے ہاتھوں اور گردن پر عجیب نشانات تھے، جیسے کسی نے کیلوں جیسے ناخنوں سے پکڑا ہو۔ اس کے بعد احمد بدلنے لگا۔ اس کی آنکھیں اکثر سرخ رہتیں، وہ راتوں کو جاگتا، کسی سے بات نہیں کرتا۔ اس کی ماں نے مولوی صاحب کو بلایا۔ مولوی صاحب نے قرآن پاک کھولا اور اس پر دم کیا۔ اچانک احمد زور سے چلانے لگا، یہ آیت مت پڑھو۔ مولوی صاحب چونک گئے۔ اس کی آواز میں انسانی لہجہ نہیں تھا۔ مولوی صاحب نے کہا، یہ تم نہیں ہو احمد، بتاؤ تمہارے اندر کون ہے؟ احمد کی آنکھیں سیاہ ہو گئیں۔ وہ ہنسنے لگا، تم لوگ نہیں جانتے، یہ میرا گاؤں تھا، تم سب نے میرا حق چھینا۔ مولوی صاحب نے سورۃ البقرہ کی تلاوت شروع کی۔ کمرے کا دروازہ خود بخود بند ہو گیا۔ طوفانی آوازیں آنے لگیں، لائٹس بجھ گئیں۔ جب تلاوت ختم ہوئی تو احمد بے ہوش ہو چکا تھا۔ کچھ دن سب نارمل رہا
مگر رات کو احمد خواب دیکھنے لگا۔ خواب میں ایک عورت سفید لباس میں اس سے کہتی، تم نے وعدہ کیا تھا کہ مجھے آزاد کرو گے۔ ایک رات وہ اٹھ کر پھر کنویں کی طرف گیا۔ اس کے قدم جیسے کسی طاقت کے زیر اثر تھے۔ وہ کنویں کے قریب پہنچا تو وہی عورت کھڑی تھی، سفید لباس، بال بکھرے ہوئے، آنکھوں سے خون ٹپک رہا تھا۔ تمہیں یاد ہے میں تمہاری پچھلی زندگی کی ساتھی ہوں، تم نے مجھے کنویں میں دھکیل دیا تھا۔ احمد نے خوف سے پیچھے ہٹنے کی کوشش کی، مگر اس کے پیروں کے نیچے زمین نرم ہونے لگی، جیسے کسی نے کھینچ لیا ہو۔ نہیں، میں تمہیں نہیں جانتا۔ جانتے ہو احمد نہیں، ظفر۔ اچانک سب یاد آنے لگا۔ صدیوں پہلے وہی گاؤں، وہی کنواں اور ایک عورت، زرینہ، جسے اس نے حسد میں مار دیا تھا۔ اس کی روح صدیوں سے اسی کنویں میں قید تھی اور اب اس نے احمد کو پہچان لیا تھا۔ احمد چیخنے لگا، مگر اس کے منہ سے نکلنے والی آواز انسانی نہیں تھی، جیسے دو جہانوں کے بیچ کوئی آواز گم ہو گئی ہو۔ صبح جب لوگ وہاں پہنچے تو کنویں کے کنارے احمد کے کپڑے اور جلی ہوئی مٹی ملی۔ اس کے والدین پاگل ہو گئے۔ گاؤں والوں نے اس جگہ پر تعویذ دفن کیے، مگر رات کو پھر کسی عورت کی رونے کی آواز آتی، میں ابھی آزاد نہیں ہوئی۔ وقت گزرتا گیا، گاؤں کے کئی لوگ غائب ہونے لگے۔ کچھ لوگ کہتے وہ کنویں کے نیچے کسی اور جہان میں چلے جاتے ہیں۔ کچھ کا دعویٰ تھا کہ وہ عورت اب کسی نئے جسم کی تلاش میں ہے۔ پھر ایک دن گاؤں چھوڑنے کے بعد بھی لوگ خواب میں اسے دیکھنے لگے، سفید لباس میں، بالوں سے پانی ٹپکتا ہوا اور ایک سوال کرتی ہوئی، تم مجھے چھوڑ کر کیوں گئے؟ کہانی یہیں ختم نہیں ہوتی، کیونکہ آج بھی جب چاک سر گاؤں کے اس پرانے درخت کے پاس جاؤ تو ہوا میں ایک سرگوشی سنائی دیتی ہے، احمد، میں تمہیں ڈھونڈ رہی ہوں۔